بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 7000 استغفر اللہ کے 10 دن کا چیلنج میں نے صرف اپنی زندگی میں لیا تھا، اور آپ کی طرح میں بھی اس وظیفے کی قریب صرف اسی وجہ سے آئی تھی کہ مجھے بھی کوئی ایک ایسی حاجت درپیش ہو گئی تھی جسے میں چاہتی تھی کہ میں پورا کر لوں۔ یہ خواہش اللہ پاک میری پوری ہو جائے، صرف اس خواہش کی وجہ سے میں اس کے قریب آئی تھی، اور یقین جانیے میری زندگی میں جو بدلاؤ آیا، میں نے اپنی زندگی میں جس طرح سے اپنی آدھی ادھوری خواہشوں کو، اپنی حاجت کو پورے ہوتے ہوئے دیکھا، وہ آپ کے ساتھ آج کے اس ویڈیو میں شیئر کروں گی۔ اس سے پہلے آپ سبھی بھائیوں بہنوں سے چھوٹی سی گزارش ہے کہ ویڈیو کو جلدی سے لائک کر دیجئے، اور آپ نے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو فوراً سے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، کیونکہ ہم ہر روز آپ کے لیے آپ کی ضرورت کی ویڈیوز لاتے رہتے ہیں۔ تو ناظرین، استغفر اللہ کا 10 دن کا چیلنج میں آپ کو دینے جا رہی ہوں۔ اس وظیفے کی ترتیب کیا ہے، اس کو پورا کرنا کس طرح سے ہے، آپ کو تفصیل سے میں بتاؤں گی۔ ناظرین، اللہ نے انسان کو کسی بھی کام کی پوری آزادی دی ہوئی ہے، اسی لیے وہ اکثر کسی نہ کسی چھوٹے یا بڑے گناہوں میں پڑ ہی جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے مسلمانوں کو ایک آسان سا طریقہ بھی عطا کیا ہے، جو اگر ایمانداری اور اخلاق کے ساتھ کیا جائے تو گناہ جرم سے ختم ہو جائیں گے، اور وہ ہے استغفار۔ استغفر اللہ ایک آسان لیکن بہت ہی پاورفل دعا ہے، جو ایک مسلمان اگر کسی بھی وقت پڑھے گا نا تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کی ضرور سنیں گے، کیونکہ وہ رب بندوں پر بہت مہربان ہے۔ جب کوئی اللہ کا بندہ گناہ کرنے کی بعد اس کو احساس ہو کہ وہ اس سے یہ گناہ ہو چکا ہے، اب اللہ سے اس کی معافی مانگی جائے اور اس گناہ سے توبہ کیا جائے، اور آگے سے کوئی گناہ نہ کرنے کا اللہ سے وعدہ کیا جائے، تو رب کریم جل جلال اپنے بندے کو ضرور معاف کر دیتا ہے۔ استغفار کرنے والا اللہ کی پکڑ سے بچ جاتا ہے، اور اللہ اس کو عذاب نہیں دے گا جب تک وہ مغفرت طلب کرتے رہیں گے۔ یہاں تک کہ قرآن پاک میں اللہ تبارک تعالیٰ نے کئی جگہ پر معافی مانگنے کا بھی حکم دیا ہے۔ قرآن کہتا ہے اپنے رب سے معافی مانگو، وہ بہت بخشنے والا ہے، اور وہ تمہاری دولت اور اولاد میں اضافہ عطا کرے گا۔ ناظرین، آج ہر کوئی مال کی پیچھے لگا ہوا ہے، اور جس کے پاس اولاد نہ ہو وہ اولاد کے حاصل کرنے کے لیے کیا جتن نہیں کر رہا ہے، لیکن کیا انہیں نہیں پتا کہ استغفار سے بند دروازے بھی کھل سکتے ہیں، اور اولاد سے مایوس لوگ، تنگستی غریبی سے مایوس لوگ اپنے مقصد کو پا سکتے ہیں، اپنی مراد کو پا سکتے ہیں۔ ناظرین، انسان بہت ساری تکلیفوں اور مصیبتوں سے دوچار ہوتا ہے، ایسے میں استغفار بے شمار بلاؤں اور آفتوں کو ٹالنے والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو استغفار توبہ کرنے کو اپنے اوپر لازم کر لیتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو ہر تنگی سے نکلنے کا ایک ایسا راستہ عطا فرمائے گا، اور ہر غم سے نجات دے گا، اور ایسی جگہ سے اس کو روزی عطا فرمائے گا جہاں سے اس نے گمان بھی نہیں کیا ہوگا۔ تو ناظرین، میں آپ کو بتا دوں کہ میری ایک بہن ہے، انہوں نے ہمارے ساتھ یہ 7000 استغفار کی 10 دن کا چیلنج ہمارے ساتھ شیئر کیا ہے کہ انہیں کیا فائدے ہوئے، کس طرح ان کی زندگی میں معجزہ ہوئے، جس کو ہم میریکل کہہ سکتے ہیں، کہ یہ 10 دن پورے بھی نہیں ہونے پائے تھے، ان کی لائف تبدیل ہوتی وہ خود دیکھ رہی تھی۔ تو ان کا یہ واقعہ سن کر آپ کا بھی ایمان تازہ ہوگا، اور آپ بھی اس چیز کو آزما کر دیکھیے۔ انشاءاللہ عز و جل آپ کی زندگی بھی بدلے گی، آپ کی بھی بد قسمت کی تالے کھلیں گے۔ بہت ہی مضرف اور آزمودہ عمل ہے یہ۔ ناظرین، آپ سب سے زیادہ تکلیف میں تب ہوتے ہیں جب آپ کو لگتا ہے کہ میری یہ خواہش پوری نہیں ہو سکتی۔ کیا آپ کے یہاں اولاد نہیں ہو رہی ہے؟ آپ کے رزق کی تنگی کا مسئلہ ہے؟ رزق میں برکت نہیں ہے؟ آپ کو آپ کی کسی بھی کام میں کامیابی نہیں مل رہی؟ گھر میں کسی بھی طور پر سکون نہیں ہے؟ ہر وقت گھر میں بے سکون سا ماحول رہتا ہو؟
گھر والے مل کر نہیں رہتے ہو، آپ کو اپنے سسرال کی وجہ سے کوئی پریشانی ہے، آپ کو اپنے شوہر کی طرف سے کوئی پریشانی ہے، ایک چیز میں آپ کو اس کے ساتھ بتا دوں کہ یہ آپ کے تعلقات کو اللہ کے بندوں کے ساتھ اس طرح توجہ اور احترام کا بنا دیتا ہے نا کہ آپ کو اپنی زندگی گزارنے کا مزہ ہی آ جاتا ہے۔ سچ میں بس آپ ایک بار میرے کہنے پر یہ عمل کرنا تو شروع کر دیجئے۔ آپ خود اس ویڈیو کی کمنٹ باکس میں آ کر اپنی جو آپ کے ایکسپیرینس ہے نا، جو میریکل آپ کی لائف میں ہوئے ہیں، وہ شیئر کریں گے۔ الحمدللہ یہ میرا آپ سے وعدہ ہے۔ اچھا کمنٹ سے یاد آیا کہ میں سب کی بات نہیں کروں گی، لیکن کچھ لوگ ہیں جو میری ویڈیو کی کمنٹ میں آ کر کہتے ہیں کہ میں نے یہ عمل کیا، یہ وظیفہ پڑھا، فائدہ کچھ نہیں ہوا، تو میں اس بندے سے کہوں گی کہ جب قرآن میں اللہ تبارک تعالیٰ خود فرما رہا ہے کہ تم مجھ سے استغفار کرتے رہو تو میں تمہیں بخششوں سے نواز دوں گا، میں تمہیں پھلوں کا مالک بنا دوں گا، میں تمہاری دولت اور اولاد میں اضافہ کرتا رہوں گا، تو آپ لوگ کیسے اس پاک پروردگار سے نا امید ہوتے ہو؟ کیوں پھر آپ کسی بندے کو منع کر رہے ہو کہ آپ نہ پڑھو؟ کیا آپ کو زندگی گزارنے کے لیے ان اسباب کی ضرورت نہیں ہے؟ آپ صبح صبح ان کاموں کے لیے اپنے گھر سے نہیں نکلتے؟ یہ تو ہماری زندگی کا حصہ ہے۔ اس اسباب کی دنیا میں یہ سب کچھ تو ہمیں چاہیے نا۔ تو جب اللہ تبارک تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ استغفار تم پڑھتے رہو، میں تمہیں ہر چیز سے بے نیاز کر دوں گا، میں تمہیں نواز دوں گا، تو آپ کسی کو منع نہ کریں کہ جب اسی کا وعدہ ہے تو اسی سے ہی مانگیں گے۔ اور استغفار کرنے پر جب اللہ تبارک تعالیٰ جب اتنے سارے اپنے فضل اور کرم سے نواز رہا ہے تو کیا ہی اولاد ہے، کیا ہی مشکلات ہے، پھر کیا ہی حاجت ہے، پورا کرنے والا تو وہی ہے نا۔ تو جب وہی ہے تو اس کے در پر بیٹھو، اس سے مانگو۔ آپ اپنے سہل اور آسانی کے لحاظ سے جو بھی وقت آپ کا مقرر ہے، اگر آپ کی جاب ہے تو آپ ایک ٹائم مقرر کر کے اسے پڑھ لیجیے۔ ناظرین یقین جانیں، آپ نے بس 10 دن کا چیلنج لینا ہے اور 7000 ٹائم آپ نے اس استغفار کو پڑھنا ہے، اور پھر آپ دیکھیے گا کہ کس طرح اللہ تبارک تعالیٰ آپ کے دل کے بے سکون کو ختم کر کے آپ کی مشکلات کو فوری طور سے ختم کر دے گا۔ آپ کی زندگی سے تنگستی، تکلیف، مشکلات، ہر پریشانی کو ایسے غائب کر دے گا کہ جیسے وہ کبھی آپ کی زندگی میں تھے ہی نہیں۔ اور پھر جو اسباب اللہ تبارک تعالیٰ بنائے گا نا، تو میں آپ سے وعدہ کر رہی ہوں، آپ کی آنکھیں حیران اور پریشان ہوں گی کہ یہ کیسے ممکن ہوا، یہ تو کسی طور پر بھی نہیں ہو سکتا تھا، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے اسے کر دیا۔ بس اس کے تو ایک کن کہنے کی دیر ہے، باقی فیکن وہ کام خود ہی ہو جاتا ہے۔ تو چلیے ناظرین، اب اس کا طریقہ جان لیتے ہیں، پڑھنے کی ترکیب کیا ہے اور وہ بہن کیا بتاتی ہے اس کے بارے میں۔ تو ناظرین، اس استغفار کو کرنے کے لیے آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے اول اور آخر 11 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے۔ اور درود شریف بھی کون سی؟ درود ابراہیمی، جو نماز میں پڑھتے ہیں۔ اور پھر آپ نے یہ کرنا ہے، اگر آپ چاہے تو ایک بار میں ہی یہ عمل کو کر سکتے ہیں، یعنی کہ 7000 مرتبہ استغفار آپ پڑھ لیں۔ لیکن اگر آپ جاب کرتے ہیں یا گھر میں رہنے والی میری وہ بہنیں ہیں جن پر گھر کے بچوں کی ذمہ داریاں ہیں، تو ایسے اور بھی میری بھائی اور بہنوں کی بہت سارے سلسلے ہوں گے، تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ اس کو اپنے طور پر آسان اور سرل بنانے کے لیے آپ فجر، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ جیسے کہ میری ان بہن نے بتایا کہ میں تقریباً 1500 مرتبہ صبح فجر کی نماز، 1500 مرتبہ ظہر، پھر اسی طرح 1500 مرتبہ عصر اور مغرب، پھر جب عشاء کا ٹائم آتا تھا میرے پاس صرف 1000 مرتبہ کا استغفار رہ جاتا تھا اور میں اسے مکمل کر لیتی۔ لیکن اس طرح تقسیم کرنے میں جو بیسٹ چیز مجھے ملی وہ یہ تھی کہ میرے ہر دفعہ شروع کرنے اور آخر کرنے پر میں 11 مرتبہ جو درود شریف پڑھتی تھی اس کی تعداد بہت زیادہ ہو گئی۔ شاید میری زندگی میں جو اتنی جلدی تبدیلیاں آئی وہ کہیں نہ کہیں اس درود ابراہیمی کی بھی برکت تھی۔
کیونکہ میں اگر اسے ایک ہی ٹائم میں بیٹھ کر پورا عمل مکمل کر لیتی تو صرف 11 مرتبہ درود شریف شروع میں پڑھتی، 11 مرتبہ بعد میں پڑھتی اور یہ میرا پورا ہو جاتا۔ تو اس طرح سے درود شریف کی تعداد تو کم ہوتی، اس لیے اس کے ساتھ جب میں نے اس کو 5 وقت کی نماز میں تقسیم کیا نا، تو مجھے جو اس کے پھل اور ثمرات ملے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ سے کوئی بھی انسان قریب ترین تب ہوتا ہے۔ جب مجھے یہ وظیفہ ملا تو اس وقت مجھے یہ نہیں بتایا گیا تھا کہ یہ نماز کی بات آپ نے کرنا ہے۔ مجھے کہا بس آپ ایک وقت پر آپ نے 7000 مرتبہ استغفر اللہ پڑھنا ہے اور اسے مکمل کرنا ہے اور دل کی گہرائیوں سے اور دھیان توجہ لگا کر پڑھنا ہے۔ میں نے پھر باقی اپنی کیلکولیشن کی اور اسے نماز پر ڈیوائیڈ کر دیا تاکہ گھر، بچے، کام بھی ڈسٹرب نہ ہو اور وظیفہ بھی میرا چلتا رہے، تاکہ میرے دل کو سکون اور اطمینان حاصل ہو جائے اور میری یہ حاجت اللہ تبارک تعالیٰ پوری فرما دے۔ جو میں نے اس کو نماز کی بات کیا اور پھر میں نے اس کے ساتھ جو اس طرح سے درود اس کے ساتھ تعداد میں بلک اماؤنٹ میں لگتا گیا، یقین جانے ابھی مجھے اس کو کرتے ہوئے مطلب صرف 6 یا 7 دن ہی ہوئے تھے، 10 دن بھی پورے نہیں گزرے تھے اور میں بالکل حیران دنگ، جسے آپ لوگ کہہ سکتے ہیں کہ میرے ساتھ میریکل ہوا۔ میں زندہ میریکل اپنی آنکھوں سے ہوتے ہوئے دیکھ رہی تھی کہ سب سے بڑھ کر جو میری سٹریس، ٹینشن اور ایک انٹائزی، ہر انسان کو بہت سا کچھ ہونے کے باوجود بھی آپ دیکھتے ہوں گے کہ ہر وقت سٹریس، ٹینشن اور انٹائزی رہتی ہے، ہر وقت یہ کم کا خوف، ختم ہونے جانے کا خوف، جو اللہ تبارک تعالیٰ نے مکمل طور پر ختم کر دیا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے دل کو ایک سکون دے دیا اور میری خواہشات کو، میری جو حاجت تھی، اللہ تبارک تعالیٰ نے ایسے یقین کیجیے ذرائع پیدا کیے ہیں نا کہ میں ابھی جب اس کو سوچتی مجھے یقین نہیں آتا کہ یہ کیسے ہو گیا۔ کیونکہ ناظرین، یہ جو استغفار کی میریکل ہے نا، یہ تو آپ کی زندگی میں ہوتے ہی رہیں گے، لیکن میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں کہ میں نے اس کو چھوڑا نہیں۔ جو میں نے کیا وہ آپ کے ساتھ میں شیئر کر رہی ہوں۔ میں روزانہ 1200 مرتبہ اس کی زکوٰۃ کے طور پر اسے کر رہی ہوں اور کبھی کبھار تو اس سے بھی زیادہ ہو جاتا ہے، کیونکہ جیسے ہی میں فری ہوتی ہوں، کسی کی بات سن رہی ہوتی، اس دوران بھی میرے ذہن میں استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ چل رہا ہوتا ہے۔ یقین جانے نیند میں بھی جب آنکھ کھلتی ہے نا تو میری زبان خود بخود اس کا ذکر کرنا شروع کر دیتی ہے۔ اچھا، میں آپ کو ایک بات بتا دوں، آپ جب بھی وظیفہ کریں اور وظیفہ ختم کرنے کے بعد اگر آپ اپنے آپ میں خالی پن محسوس کریں، آپ محسوس کریں کہ آپ نے وظیفہ کیا نہیں کیا، کوئی ایک ہی بات ہے، تو یقین جانیے آپ یہ لکھ کر رکھیے کہ آپ کا وظیفہ ابھی بھی اس لیول کو نہیں پہنچا۔ وہ دھیان، وہ خوشی، وہ اللہ تبارک تعالیٰ سے وہ کنیکشن ابھی بھی آپ کا نہیں بنا۔ مزید محنت کرنے کی آپ کو ضرورت ہے۔ مزید اپنے زبان کو صاف کیجیے، اپنے اعمال کو صاف کیجیے، تاکہ آپ ڈائریکٹ اللہ تبارک تعالیٰ کے ساتھ کنیکشن کو اور بانڈ کو محسوس کیجیے گا۔ آپ جب اپنی زندگی میں جب یہ میں باتیں جو آپ کو میں بتا رہی ہوں نا، تو آپ کو ابھی یہ تھوڑی سی عجیب لگ رہی ہوگی، لیکن جب یہ آپ کے ساتھ ہوگا نا تب آپ کو پتا چلے گا کہ میں نے کیا آپ سے کہا تھا۔ سب سے پہلے زبان کا صاف ہونا ضروری ہے، اس کی بعد اعمال کا صاف ہونا ضروری ہے۔ جب اس طرح سے چیزوں کو بدلتے چلے جاؤ گے نا، آپ اپنی زندگی میں وہ بہتری محسوس کرو گے۔ آپ کو اللہ تبارک تعالیٰ بے نیاز کر دے گا۔ تو کیسے بے نیاز کرے گا؟ آپ کسی بھی انسان کے آگے رونا بند کر دو گے، کسی کے آگے بھی اپنی حاجت کو پیش کرنا بند کر دو گے، سوائے ایک اللہ تبارک تعالیٰ کے۔ یقین جانے میں اپنے اللہ تبارک تعالیٰ سے باتیں کرنے لگ جاتی ہوں اور اللہ تبارک تعالیٰ سے اپنے حاجت، جو مجھے ضرورت ہے، جو میری پریشانی ہے، میں اس سے ڈسکس کرنا شروع کر دیتی ہوں۔ مجھے اب کسی اور کے سہارے کی ضرورت ہی نہیں رہی۔ میں ڈائریکٹ جو بھی بات ہوتی ہے
اپنے اللہ تعالیٰ سے خود ہی ڈسکس کر لیتی ہوں۔ ناظرین، صدقہ ذریعہ کی نیت سے اس ویڈیو کو ضرور شیئر کیجیے گا اپنے دوستوں احبابوں گروپ میں جن کو اس کی ضرورت ہے۔ کیا پتا آپ کے ایک شیئر سے کسی کی کتنی بڑی مشکل حل ہو جائے۔ ناظرین، اس استغفار کو اپنے کبھی نہیں چھوڑنا ہے۔ ہر نماز کے بعد چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اس کا ورد آپ کرتے ہی رہے تو یہ آپ کے لیے اور سونے پر سہاگا جیسا ہو جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے، ہمیں کثرت سے استغفار کی توفیق عطا کرے، آمین رب العالمین۔ ناظرین، امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو میرا یہ ویڈیو بہت پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو میرا یہ ویڈیو پسند آیا ہے تو پلیز میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیجیے۔ تو پھر ملتے ہیں ایسی نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔